ایپک ورڈ انفو کے قابل احترام دوستو، آج ہم آپ کو برصغیر کی اس مسلمان سیاسی شخصیت کی زندگی کے چند گوشوں سے آشنا کرانے کی کوشش کریں گے جن کے بارے میں تاریخ کے اکثر طالب علم یہ رائے رکھتے ہیں کہ اگر سلطان فتح علی ٹیپو کے ارد گرد میر صادق جیسے ننگے ملت، ننگے دین اور ننگے وطن کے غدار نہ ہوتے تو آج برصغیر کی تاریخ اس سے مختلف ہوتی۔ شہر میسور، جس کے بارے میں انگریز مائیں اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے یہ کہتی تھیں کہ خاموش ہو جاؤ، ٹیپو آ رہا ہے، کی سیاسی اور جنگی زندگی کے بارے میں جاننے سے پہلے نئے آنے والے ساتھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں۔ دوستو، شہر میسور سلطان فتح علی ٹیپو 20 نومبر 1750 کو بنگلور میں پیدا ہوئے۔ بنگلور شہر کے شمال میں تقریباً 21 میل دور ارکوٹ کے بزرگ ٹیپو مستان اولیاء سے محبت کے تحت انہیں ٹیپو سلطان کا نام دیا گیا۔ غیر تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے سلطان حیدر علی اپنے بیٹوں کو شہزادوں کی طرح تعلیم دینے، فوجی اور سیاسی امور میں معلومات فراہم کرنے کے خواہشمند تھے۔ 17 سال کی عمر سے ہی ٹیپو کو اہم سفارتی اور فوجی مشنوں کا چارج دیا گیا۔ جنگوں کے دوران اپنے والد کے دائیں بازو تصور کیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے سلطان حیدر علی جنوبی ہندوستان کے طاقتور ترین حکمران بن کر ابھرے۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی میسور کے بادشاہ کی خدمت میں ایک فوجی افسر تھے جو 1761 میں میسور کے حکمران بن گئے، جبکہ ان کی والدہ فاطمہ فخر النساء قلعہ کڑپہ کے گورنر میر معین الدین کی بیٹی تھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مغلیہ سلطنت کمزور سے کمزور تر ہو رہی تھی، جبکہ غیر ملکی طاقتوں میں یہاں برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی اور فرانسیسیوں کے تجارتی مراکز قائم ہو چکے تھے۔ سلطان حیدر علی انگریزوں کے مقابلے میں فرانسیسیوں کے اتحادی تھے، جبکہ انگریز اپنی مکاری کی بدولت نہ صرف مرہٹوں کی طاقت کو اپنے حق میں استعمال کر رہے تھے، بلکہ یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک پہلو ہے کہ حیدرآباد دکن کا مسلمان حکمران نظام الملک بھی حیدر علی کے مقابلے میں انگریزوں کا اتحادی تھا۔ صرف 15 سال کی عمر میں انہوں نے 1766 میں پہلی میسور جنگ میں اپنے والد کے ساتھ مل کر انگریزوں پر حملہ کیا۔ انہوں نے 1767 میں 16 سال کی عمر میں کرناٹک کے حملے میں گھوڑ سواری بھی کی، لیکن 6 دسمبر 1782 کے ایک اداس دن حیدر علی کو مشیت الہی کے تحت اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا، جس کے بعد ٹیپو سلطان مسند سلطنت پر براجمان ہوئے اور اپنے والد کی طرح ہی نہ صرف میسور کے لوگوں کی خدمت کی، بلکہ مورخین کے مطابق ایک ایسا وقت بھی آیا کہ میسور کے ہر گھر کو اسلحے کی فیکٹری میں تبدیل کر دیا گیا۔ ٹیپو سلطان نے 1782 کو تنجور کے قریب بریتھویٹ کی فوج کو شکست دی۔ بریتھویٹ کی فوج میں 100 یورپین، 300 گھڑ سوار، 1400 سپاہی اور 10 فیلڈ ٹکڑے شامل تھے۔ دسمبر 1782 میں ہی ٹیپو سلطان کو احساس ہوا کہ ہندوستان میں انگریز ایک نئی قسم کا خطرہ ہیں، جس کے بعد انہوں نے مرہٹوں اور مغلوں کے ساتھ اتحاد کر کے انگریزوں کی ترقی کو جانچنے کے لیے کام شروع کیا۔ انگریز یہ جان چکے تھے کہ ٹیپو پر فتح پائے بغیر ہندوستان پر فتح ممکن نہیں، اور وہ یہ بھی جان چکے تھے کہ جنگ کے ذریعے شہر میسور کو شکست نہیں دی جا سکتی، جس کے بعد انہوں نے غداروں کو خریدنے کے مشن پر کام کرتے ہوئے 1791 میں کارن والیس کو بنگلور بھیجا، جس نے بنگلور کو فتح کر کے سرنگا پٹن کا محاصرہ کر لیا۔ 1799 میں میسور میں 3 فوجوں نے مارچ کیا، ایک ممبئی سے اور 2 برطانوی۔ انہوں نے چوتھی میسور جنگ میں دارالحکومت سرنگا پٹن کا محاصرہ کر لیا۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے 26,000 سے زیادہ فوجی موجود تھے۔ یورپی اور باقی ہندوستانی ملا کر اس طرح برطانوی فوج میں موجودہ فوجیوں کی تعداد تقریباً 50,000 سے زیادہ ہو چکی تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں ٹیپو سلطان کے پاس صرف 30,000 کے قریب سپاہی تھے۔ انگریزوں نے قلعے کی دیواریں توڑ دیں اور انگریز فوج ان دیواروں سے قلعے میں داخل ہوئی۔ اس وقت کا کھانا سلطان کے سامنے پڑا تھا، ابھی لقمہ اٹھایا ہی تھا کہ ایک جانثار سید غفار شاہ کی شہادت کی اطلاع ملی۔ آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور تلوار لے کر جنگ کے لیے نکل پڑے۔ میر صادق نے روکا تو جواب آیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس موقع پر ایک مجاہد نے میر صادق کی حقیقت کو جانتے ہوئے اس کی گردن تن سے جدا کر دی اور اسی طرح دوران جنگ شہادت نوش فرمائی، اور جب تلاش کے بعد آپ کی میت مل گئی تو ایک انگریز کمانڈر نے نعرہ بلند کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ دوستو، ٹیپو وہ شہر تھا جس کی شہادت کے بعد میں انگریز ان کے قریب آنے سے ڈرتے تھے۔ اگر ٹیپو سلطان کی بہادری اور حب الوطنی پر مبنی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
اور ہمیں اپنی آراء سے بھی ضرور آگاہ رکھیے گا۔ Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love